بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے ان کے ساتھ انعام و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیش آئے، اور ان کے اوپر کتنے انعام و اکرام پیش کیے گئے، یہ پچھلی آیات کے اندر ہے، اور کتنے معجزے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ بہت سارے معجزے ہیں پچھلی آیات کے اندر، کافی ان کا ذکر ہے کہ وہ فرعون والا واقعہ، پھر دریا سے پار کرانا ان کو، فرعون کو اسی دریا میں غرق کرنا، اور پھر وہ معجزات، اللہ تعالیٰ کی تلاوت سننا، کوہ طور سے وہ مردے زندہ ہو جانا، اور پھر بہت سارے ہیں پچھلی آیات کے اندر۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، ان جو پتھر ہوتے ہیں ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں، وہ تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ یعنی اتنے کچھ معجزات دیکھنے کے بعد، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد پھر بھی وہ اتنے سخت ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے یہ پتھر ہیں، جیسے ہم آج کل واعظ و نصیحت سنتے ہیں تو جیسے سنیں ویسے چلے جاتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اگر کہیں بیٹھ کر دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو نصیحتیں سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، اور آج کل کمی نہیں ہے واعظ و نصیحت کی، بہت زیادہ واعظ و نصیحت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرہ ایسا ہی ہے، تو گویا ہمارے دل بھی ایسے پتھر ہیں، تو ان کے دل بھی ایسے ہی پتھر تھے کہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، کہ کبھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر رہے ہیں، کبھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو من و سلوہ عطا کر رہے ہیں، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے من و سلوہ پکا پکایا کھانا اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں، اور ایسا کھانا کہ دنیا ان کو سوچ بھی نہیں سکتی، پھر وہ فرعون سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو یہ ایک مستقل معجزات تھے جو بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ دیکھنے کے بعد بھی ان کا دل فہی کالحجارہ، ایسے دل ہیں کہ جیسے وہ پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، فرمایا یا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا، اچھا فرمایا کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے، ہم نے بھی دیکھا ہے، چشمے پتھروں کے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اتنے سخت نہیں ہیں کہ ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہتا ہے، یعنی ایک تو نہریں بہنا اور پانی بہنا، فرق اس میں یہ ہے کہ نہر میں تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا، تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جن میں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہاڑ ہوتے ہیں، آپ تو شاید آپ میں سے کشمیر گئے ہوں، تو اکثر پہاڑ گرتے رہتے ہیں، وجہ ان میں سے بعض مرتبہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اور بعض کچھ اور وجہ سے بھی گرتے ہیں، اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض پتھر یہاں بعض کا ذکر ہے، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ اچھا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حس سے ادراک جو ہوتی ہے، یعنی کچھ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی دی ہے۔ اور جگہ بھی آتا ہے پتھروں کا ذکر، جیسے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ یہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے۔ ظاہر اللہ کا خوف اسی کو ہوگا جس کے اندر ادراک ہوگا، اور کیسا ادراک ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ دی ہے، حالانکہ یہ عقل کے خلاف ہے، اور دین اسی چیز کا نام ہے جو عقل کے خلاف ہو۔ دین تو ایسی چیز ہے جو عقل سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے ایسا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور جگہ بھی پتھروں کا ذکر ہے، تو ایک تو یہ مراد ہے کہ پتھروں کے ادراک ہے، دوسری مراد یہاں سے یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 حالتیں بیان کی ہیں انسان کے دل، 3 حالتوں سے مثال دی ہے۔ پہلی حالت کیا ہے کہ یہ پتھروں کی طرح، اور پتھروں کی 3 حالتیں کون سی؟ لما یتفجر منہ الانہار، ایک تو وہ پتھر ہیں جن میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور لوگ ان نہروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ کے دلوں کی مثال ہے کہ دیکھیں وہ پتھر بہتر ہیں ان یہود و نصارہ سے کہ ان پتھروں سے پانی نکلتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں، لیکن یہ یہود و نصارہ ان سے تو لوگوں کو یہ نفع بھی نہیں ملتا،
یعنی زیادہ نفع کیا ہے کہ پانی وہ نکلتا ہے اور لوگ اس سے پیتے ہیں یا اس سے شراب ہوتے ہیں یا اسے اپنی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ ان کاموں کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑا پانی نکلے تو تھوڑے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے یہ پتھر گرنا، پھر یہ لوگوں کے لیے کہ دیکھیں آپ بھی اللہ کے خوف سے کم از کم اتنا پگھل جائیں کہ یہ آخری درجہ ایمان کا ہو کہ اللہ کا خوف آپ کے اندر ہو کہ کم از کم آپ نیکیاں نہیں کر سکتے، کوئی گناہ بھی نہ کریں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو جو وہ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اچھا، یہ یہود و نصارہ کے واقعات اللہ رب العزت ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ایک وجہ اس میں سے تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تکلف اٹھاتے تھے، بہت زیادہ غم و فکر کرتے تھے یہود و نصارہ کے لیے، ان کے لیے تکلف کرتے تھے کہ ان کو کسی طرح ہدایت مل جائے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ افتطمعون، کہ کیا تم اب بھی طمع رکھتے ہو، اب بھی گمان رکھتے ہو، اب بھی یہ سوچتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم وقد، کہ وہ تمہارے دین کو مان لیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے دین پر، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں۔ یعنی یہ یہود و نصارہ میں سے ایک تو کلام اللہ سننے سے مراد وہ ہے کہ جن لوگوں نے کوہ طور کے پاس کھڑے ہو کے پیچھے گزرا ہے کہ ان 70 لوگوں نے اللہ کے کلام کو سنا تھا، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا یہ سارے یہود و نصارہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء تورات سناتے تھے، اللہ کا کلام سناتے تھے، کہ یہ لوگ اللہ کا کلام سننے کے بعد پھر بدل گئے اور کلام اللہ کو بھی بدل دیا انہوں نے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو وہ کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ظاہر کر دی گئی ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ظاہر کر دی ہے وہ تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ یہ کیا بات ظاہر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اور قرآن مجید کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں ارشاد فرما دیا تھا اور ان لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ تو یہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے یہ چھپاتے تھے مسلمانوں سے، یہ چھپاتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے۔ ان میں جو ان کے علماء تھے وہ بھی اس چیز کو چھپاتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، عوام کو نہیں بتاتے تھے۔ تو جن لوگوں کو پتہ تھا، یہ لوگ جب صحابہ اکرام کے پاس آتے تھے تو ان کو بتاتے تھے اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ یقین کر لیں کہ ہم اپنے ایمان میں پختہ ہیں۔ ان کو بتاتے تھے کہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہے کہ آپ کے نبی سچے ہیں اور آپ کے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوگا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو جب یہ جا کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے تو وہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم یہ باتیں ان لوگوں کو کیوں بتاتے ہو، کہ کیوں تم اپنے خلاف ہی تم دلائل جمع کرتے ہو، کہ تاکہ تمہارے خلاف دلائل ہو جائیں اور کل اللہ کے دن لیحاجوکم بہ عند ربکم، اللہ کے سامنے یہ دلائل لے کے آ جائیں کہ دیکھیں یہ تو مانتے تھے، جانتے بھی تھے، تمہارے خلاف ہی یہ دلائل آئیں گے کل قیامت کے دن۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن یہ جا کے یہ تم کہہ دیں گے کہ تمہارے خلاف یہ دلائل آ جائیں گے، اس بات کو نہیں سمجھتے ہو؟ آپس میں یہ مکالمہ کر رہے تھے، اس کا ذکر ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتے ہیں، یعنی اللہ سب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر ایمان والوں کو بتا دیا۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں، یعنی یہ یہود و نصارہ میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطن کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف نہیں، یعنی تورات سے یہ بالکل واقف نہیں، ان پڑھ ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ تورات میں کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا۔ وانہم الا یظنون، مگر یہ کہ صرف ظن سے کام چلاتے ہیں، بس ان کو جو سنی سنائی باتوں پہ یقین کیا اور خیالات پہ، ظن پہ یقین کرتے ہیں، کتاب کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتہ کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یعنی ایک طبقہ تو وہ ہے جن کو پتہ ہے سارا کچھ، اور پتہ ہونے کے باوجود وہ اس کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور بعض اپنے ظن کے مطابق، یقین کے مطابق کہ جو کچھ انہوں نے سنا دیا وہی سنا دیا، بس اپنا یقین پر وہ خیال کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم،
تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیے لے لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور ان پر افسوس ہے اس لیے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور اس لیے ان پر افسوس ہے یا ان کے بربادی ہے کہ اس کے وجہ جو وہ کام کرتے ہیں جس کے بدلے میں یہ پیسے لیتے ہیں۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے، یہی بنی اسرائیل کے جو علماء تھے یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، یہ لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بدلے میں یہ کیا کرتے تھے، کیوں یہ کام کرتے تھے کہ تاکہ یہ اپنے لوگوں کو خوش کر سکیں اور ان سے کچھ جمع پونجی اکٹھی کر سکیں، جیسا کہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ جب آپ کی مرضی کی بات کی جائے تو پھر آپ پیسے پھر اس کی مرضی کے، یعنی یہ سمجھیں کہ یہ اس دور کے انجینئر مرزا محمد علی تھے، یہ اس دور کے انجینئر مرزا محمد علی تھے کہ جو بس اپنی مرضی کی تحریفیں کرتے اور اپنی مرضی کا نکالتے۔ مقصد ان کا کیا ہوتا تھا، مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم اس سے پیسہ کمائیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہے کہ اتنے صحابہ اکرام آئے، تابعین اکرام، ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، بڑے بڑے علماء، وہ کہے بس جو بات میں کرتا ہوں نا یہ پکی ہے، یعنی یہ بیٹھ کے یہاں کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ تو غلط تھے، ان کو غلط کہہ دیا کہ جو تابعی بھی ہیں، لکھا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے، یہ تابعی ہیں حضرت امام، اور اس کے بعد باقی ائمہ، چاروں ائمہ ہیں یا دیگر ائمہ جتنے بھی ہیں، ان سب کی بات کو غلط کہنا یہ ہوتا کس لیے عموماً، اسی لیے ہوتا ہے پیسے کمانے کے لیے، کہ ایک بندہ پلمبر تھا، انجینئر تھا، پلمبر تھا، تو وہ بندہ اٹھا ہے، پلمبر کی کتنی تنخواہ ہو گئی یہاں، 1 لاکھ 2 لاکھ، بس پورا دن وہ کام کرتے ہیں بیچارے، 2 لاکھ تنخواہ کر لیں، انجینئر کی اتنی تنخواہ ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہے۔ وہ بندہ اٹھا ہے، اس نے کوئی ایسی بات کر دی کہ میں مشہور ہو جاؤں، اپنی مشہور ہونے کے لیے وہ بیٹھا ہے ایک کمرے کے اندر بند کر کے، اس نے ویڈیو بنانا شروع کی، اور بات دیکھیں، اب میں بات کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ ایمان کو محفوظ رکھیں، نقل کفر نہ بادشاہ، میری بات کوئی سننے والا نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا یار کوئی ایسی بات کروں سارے لوگ جمع ہو کے میری بات سنیں، تو میں ایسا ہی بات کہوں گا جو قرآن و حدیث سے متعلق نہ ہو، تب میرے لوگ بات سنیں گے، ورنہ ہاں انوکھی بات کریں۔ وہ ایک بندہ تھا، ایک جگہ پہ گیا، اس نے جا کے شور ڈال دیا کہ اللہ پاک ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہے، میرے پاس ٹھوس دلائل ہیں، کوئی ہے مائی کا لال تو سامنے آیا، میں اس کو دلائل دوں گا۔ لوگ آتے گئے، وہ کہتے نہیں تو میں نہیں، تو اپنے بادشاہ سے کہو وہ دربار لگائے، مجھے بلائے، علماء کو بلائے، لوگوں کو بلائے، وہاں میں دوں گا دلائل، ایسے تھوڑا ہی میں ہر کسی کو دلائل دے دوں۔ جیسے یہ کہتا ہے کہ امام کعبہ کو بلاؤ، مفتی تقی عثمانی کو بلاؤ، مفتی منیب کو بلاؤ، یا علامہ ابتسام الہی ظہیر کو بلاؤ، یعنی بڑے بڑے علماء ہر مسلک کے یہ ذکر کرتا ہے، چھوٹوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں، وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تو ایسے ہی وہ لوگ، اس شخص نے شور کر دیا کہ بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ، بادشاہ کو کہو، بات بادشاہ تک پہنچی کہ اتنا شور ہو گیا جی، وہ بڑے بڑے دلائل وہ ذکر کر رہا ہے کہ میرے پاس بڑے دلائل ہیں آپ بادشاہ، تو بلایا گیا، وہ بادشاہ نے علماء کو بلا لیا، مجلس لگ گئی، لوگ سارے انتظار میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں یار اس نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے میرے پاس دلائل ہیں قرآن و حدیث سے۔ جب وہ مجمع لگا، اس سے پوچھا گیا ہاں بھائی کیا دلائل ہیں، اس نے کہا میں صرف مشہور ہونا چاہتا تھا، میرا مقصد مجھے حاصل ہو گیا، باقی یہ جو علماء کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب اس کے بھی یہی ہے، وہ فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، میں اس سے بات کروں گا، اس سے بات کروں گا، اور جب وہ کوئی آتا ہے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، نہیں میں تو امام کعبہ سے نیچے بات ہی نہیں کرنی۔ مقصد کیا ہے؟ صرف مشہور ہونا۔ اب وہ بیٹھے بٹھائے 10-15 لاکھ کما رہا، اس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہیں تو جہنم ہی ہے، لیکن وہ سارے علماء کو 10-15 لاکھ علماء ہیں، وہ سارے غلط ہیں، میں ایک اکیلا ٹھیک ہوں۔ تو یہ تب ہی ہوتا ہے جب بندہ کوئی بلنڈر چھوڑے، کوئی ایسی بات کرے جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، تو مقصد اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، مقصد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت اس سے حاصل کیا جائے، کوئی پیسہ مل جائے، کوئی فائدہ مل جائے تھوڑے سمے۔ فویل لہم مما، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ خرابی ہے ان کا، یہیں تک ہے، ان پر افسوس ہے، اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر افسوس ہے ان کے لیے کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں۔